ہو لیکن دنیا سے بڑے بڑے بشرم دیکھنے نہیں دیکھے لیکن آپ اتنے ہی کمزور بندے ہو کہ اپنی بیوی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے. سابق صحیح لیکن اتنا تھرڈ کلاس بندہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. تھرڈ کلاس کا لفظ میں بول رہا ہوں, نہ چاہتے ہوئے بھی بول رہا ہوں, کیونکہ اس تھرڈ کلاس میں لفظ اور مجھے کوئی مل ہی نہیں رہا. اس آدمی کا اتنا تو کریکٹر ہے نا کہ ریحام خان نے اس کے اوپر بک لکھ دی عمران خان کے اوپر. اس نے آج تک ریحام خان کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کی. معزز خواتین و حضرات, السلام علیکم. بہت سے لوگوں کی طرح, بہت سے ساتھیوں کی طرح, بہت سے دوستوں کی طرح آج میں نے بھی وہ پروگرام دیکھا جس کا بڑا انتظار تھا. شاہزیب خانزادہ کا جو انٹرویو انہوں نے کیا ہے خاور مانیکا, جو خاور مانیکا کے بارے میں کیا بات کرنی ہے. تو ان کا انٹرویو سننے کے بعد بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی. ڈس اپوائنٹمنٹ اس شخص کو, اس شوہر سے ہوئی جن کا 28 سالہ ساتھ تھا اور اپنی سابقہ بیوی کے بارے میں ایسی بیان بازی کر رہے تھے. گرچہ وہ ان کے لیے شاید یہ باعث شرم نہ ہو لیکن دنیا سے بڑے بڑے بشرم دیکھنے نہیں دیکھے خاور مانیکا ورگا. اور یہ بڑے دکھی دل سے میں بات کر رہا ہوں. میاں بیوی کا ساتھ ایک شرم و حیا کا ساتھ ہوتا ہے. وہ بھلے ان کے چھوڑ کے جا چکی, بے شک لاکھ باتیں لوگ کہیں کہ جناب وہ آشنا کے ساتھ بچوں سمیت اور زیور سمیت بھاگ گئی, اس طرح کی باتیں کریں. لیکن ایک سابقہ شوہر یا سابق شوہر, اس کے منہ سے اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی. بے شک وہ باتیں ان سے نکلوائی گئیں, اگلوائی گئیں, اداروں کے کہنے پہ کی گئیں یا انہوں نے خود کی. لیکن اتنا تھرڈ کلاس بندہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. تھرڈ کلاس کا لفظ میں بول رہا ہوں, نہ چاہتے ہوئے بھی بول رہا ہوں, کیونکہ اس سے تھرڈ کلاس میں لفظ اور مجھے کوئی مل ہی نہیں رہا. تو آپ بڑی باتیں چھپا گئے ہیں اس کے اندر. شاہزیب زادہ کی تو مجبوری ہوگی جی, چینل کی مجبوری ہوگی. یہ ہو سکتا ہے کہ ان اداروں کی طرف سے کچھ اس طرح کی ڈائریکشن دی گئی ہو کہ یہ سوال نہیں پوچھنے. مثلا یہ سوال نہیں پوچھنا کہ آپ کس کیپیسٹی میں وہ گئے تھے جو جہاز پہ بیٹھ کے گئے تھے, سابق شوہر, حاضر شوہر اور پنکی پیر نہیں, یہ کس طرح گئے تھے. اور وہاں پر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی تعلق ہی نہیں, ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کر وہاں پر اتنی متبرک جگہ پر طواف ہو رہا تھا, جو جسے کہہ رہے ہیں کہ وہ میری بیوی, جو اس وقت مجھے علم نہیں تھا کہ جناب وہ نکاح میں آیا, تو عمران خان کا کیسے ہاتھ پکڑا ہوا تھا انہوں نے, اور بڑے شوق کے ساتھ آپ جہاز میں گئے تھے اور تمام سہولتیں آپ اٹھاتے رہے ان سے. بالکل اسی طرح آپ سہولتیں, کیا لفظ میں بولوں آپ کو, شریف لوگوں کے منہ پہ اس طرح کے الفاظ بھی اچھے نہیں لگتے کہ آپ, دنیا تو بہت سی چیزیں اور اس طرح کی کر لیتی ہے. روزگار کے ان کے اور طریقے ہوتے ہیں, پیسہ کمانے کے اور طریقے ہوتے ہیں. آپ نے امیر بننے کا ایک الگ ہی راستہ چن لیا. اور آج نے خود بتایا کہ پوری رات آپ کے گھر پہ بیٹھے رہتے تھے عمران خان. آپ کی امنہ محترمہ کو اچھا نہیں لگتا تھا, انہوں نے کہا تھا یہ عمران خان کے جناب علی جی مجھے اچھا نہیں لگ رہا, تو آپ اس کو گھر نہ آنے دیا کریں. اور آپ خود کہتے ہیں کہ میری غیر موجودگی میں میرے گھر میں رہتا تھا. کیسے شوہر ہوتا ہوں کہ ایک آدمی تمہاری بغیر مرضی پہ آدھی رات رہتا ہے اور تم کہہ رہے ہو روحانی وہاں کام ہو رہے ہیں, یہ ہو رہے ہیں. مسیساگا کے اندر ایک آدمی کا مجھے یاد آ گیا واقعہ, وہ میں واقعہ بتاتا ہوں, نام نہیں لوں گا. میں ان سے ملنے گیا جی ایک بار کسی کام کے سلسلے میں, کمپیوٹر کے سلسلے میں. تو ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جناب میں دوسری شادی کر رہا ہوں. اس وقت ان کی عمر تقریباً 60 سال تھی. میں نے کہا جی وہ پہلی شادی کا کیا ہوا, تو بڑی اچھی تھی آپ کی. انہوں نے کہا نہیں جی اچھی نہیں تھی, وہ پاکستان سے ایک ہمارے آئے تھے یہاں پر, ہم نے کوئی کروائی تھی, محفل کروائی تھی. محفل کے اندر کوئی, میں نام نہیں لے کے بات کر رہا, وہ اتنا بتا دیتا ہوں کہ پرائڈ آف پرفارمنس ملا تھا ان کو قرآن خوانی کے اندر, اور وہ تلاوت کے اندر, قرات کے اندر اور نعت خوانی کے اندر. تو پرائڈ آف پرفارمنس ملا تھا. وہ نعت خوانی بھی کرتے تھے اور تلاوت بھی پورا کرتے تھے. تو کہتے جی میری بیوی, ان کی شاگرد ہو گئی, تو وہ میری بیوی نا ان سے نا وہ نعت سیکھا کرتی تھی کہ میں نے نعت پڑھنی ہے. تو کہتا جی میں رات کو اوپر سویا تو رات 2 بجے میری بیوی کمرے میں نہیں تھی. تو میں نے دیکھا کدھر ہے, تو نیچے ڈرائنگ روم میں جناب وہ قاری صاحب کے پاس بیٹھی ہوئی تھی, نعت خان صاحب کے پاس. تو میں نے ان سے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو. تو اس نے کہا جی میں قاری صاحب سے سبق لے رہی ہوں, میں نعت خوانی سیکھ رہی ہوں. اللہ تعالیٰ معاف کرے, میں کوئی اس طرح بات نہیں ہے, لیکن چونکہ یہ ایک سچائی ہے آپ کے سامنے لا رہا ہوں. مسیساگا کا واقعہ ہے, آدمی کا بھی مجھے پتہ ہے, بلڈنگ کا بھی مجھے پتہ ہے, اور اب شاید اسی دکھ سے وفات بھی پا چکے ہیں وہ. تو ان کی بیوی یقیناً زندہ ہے اور پاکستان کے اندر ہے. وہ قاری صاحب بھی زندہ ہی ہوں گے, پتہ نہیں ان کا, مجھے یہاں سے شادی کر کے لے گئے تھے. اور پھر بعد میں یہ ہوا کہ وہ جو بیوی تھی یہاں سے پاکستان چلے گئی کہ میں اپنے ماں باپ سے ملنے جا رہی ہوں. یہاں سے انہوں نے ٹکٹ کٹوائی قاری صاحب کے پاس سے, جو ادھر آدمی رہتے تھے مسیساگا. اور جب وہ پاکستان پہنچی تو وہ اپنے گھر نہیں گئی, وہ قاری صاحب کے پاس چلے گئی.
انہوں نے اپنے گھر فون کر کے پتہ کیا کہ بھی پہنچ گئی. انہوں نے کہا جی ہاں تو آئی نہیں. اس کے میکے سے بات کی, انہوں نے کہا جی یہاں بھی نہیں آئی. پتہ چلا کہ وہاں پر جا کر انہوں نے خلا دائر کر دیا ہے اور قاری صاحب سے شادی کر لی ہے. تو یہ واقعہ دنیا میں اس طرح کوئی انہونے نہیں ہے. لیکن اس بندے نے اگر دکھڑا رویا تھا تو اکیلے میرے سامنے رویا تھا, اور مجھے کہا تھا نہ کہیں پہ لکھنا نہ کسی کو بتانا. وہ نہ میں نام لے رہا ہوں نہ ان کے آج لے رہا ہوں. لیکن یہ کیسا شوہر ہے کہ اپنی بیوی کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے, اور خدا کا نام لو تم کہہ رہے ہو کہ جناب سارا کچھ پنکی اس نے کروایا ہے, فرا گوگی نے کروایا ہوگا, لیکن تم نے آج تک کبھی کوئی ثبوت نہیں دیا. مسٹر خاور مانی کا اس کا بھی ثبوت دو, جمیل گجر کے بارے میں بھی ثبوت دو. صرف الزام لگا دینا کافی نہیں ہے کہ اپنی جان چھڑوانے کے لیے. تم نے کیا کیا نہیں بنایا وہاں پر. جتنی باتیں کی گئی ہیں آپ کے انٹرویو کے اندر ساری اسکرپٹڈ معلوم ہو رہی ہیں, ساری وہی فلم چل رہی, وہی سین چل رہا ہے, وہی بتایا جا رہا ہے. صرف یہ اسٹیبلش کیا جا رہا ہے کہ عمران خان نے 14 نومبر کو نکاح کیا یا 17 نومبر کو, اور بغیر عدت پوری کیے انہوں نے جناب دوسری شادی کی لی. صرف یہ اسٹیبلش کروانے کے لیے آپ کے منہ سے یہ کلوا گیا. ٹھیک ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب نکاح بھی نہیں عدت بھی نہیں. اگر ہمیں سچ کہنے کی اجازت دی جائے تو جب وہ آپ کے نکاح کے اندر تھیں وہ عمران خان کے ساتھ اس وقت بھی انوالو تھیں. آپ کا یہی کہنے کا مطلب ہے نا, باقی لوگ بھی سمجھ رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو آپ اس حد تک گر چکے ہوں گے, یہ ہمیں نہیں اندازہ تھا. بہرحال جی تھینکس ٹو شاہ زیب خانزادہ کہ انہوں نے آپ کا یہ کریکٹر بھی کر دیا. اور ویسے بھی دنیا کے اندر کوئی زنجیر تھوڑی ہے کہ اب آپ اگر سچائی پوچھنا چاہیں تو لوگوں سے یہ بھی پوچھیں. لوگ تو جو سائیکل کرائے پہ دیتے ہیں نا دکاندار, آپ تو ان سے بھی بالکل نیچے چلے گئے. اور کیا کہوں, سمجھ گئے ہو گے آپ. ابھی تک اس خاتون کی آپ کی زوجیت میں چل رہا ہے شناختی کارڈ, تو ہم کیوں نہ سمجھے کہ وہ ابھی تک آپ کی زوجہ ہے, اور آپ خود عمران خان کے پاس پلانٹ کی ہیں آپ نے تاکہ چل کے وہاں پہ جا کے پیسہ بنایا جائے. اس پہلو کو بھی تو سوچیں نا. خاور مانیکا صاحب صرف کسی کے کہنے کے اوپر آ کر اپنی شریک حیات کو اس طرح کا, کیا پتہ کل کو وہ ایک انٹرویو دے دے کہ مجھے خاور مانیکا نے پلانٹ کروایا ہے, مجھے خاور مانیکا نے فورس کر کے عمران خان کے ساتھ بھجوایا ہے. پھر کیا کریں گے آپ؟ یہ پہلو بھی سوچیں. یہ معاملات نہ عدالتی ہیں نہ دوسرے ہیں, یہ اخلاقی معاملات کی میں بات کر رہا ہوں. اور اخلاقی معاملات کے اوپر دیکھا جائے تو انتہائی گری ہوئی حرکت کی ہے, انتہائی گرا ہوا انٹرویو آپ نے دیا ہے. سب لوگوں نے پسند کیا ہے, مجھے نہیں پتا کیوں کیا گیا ہے. میں فرا گوگی کے حق میں نہیں, میں جمیل گجر کے حق میں نہیں, نہ کس سے ملا ہوں, نہ مجھے ملنے کا کچھ اتنا شوق ہے. لیکن صرف انہی کے اوپر ڈال دینا جی وہ سب کچھ کرتے رہے. کس کو نہیں پتا کہ جناب علی جو آپ کا ایریا پاک پتن شریف جدھر آپ بہشتی دروازے سے گزارتے ہیں, لوگوں کو نیک باز اور پرانی زندگی اور آئندہ آنے والی زندگی کے اندر کامیابی دیتے ہیں, وہاں پر آپ نے کیا کیا کامیابیاں حاصل کی ہیں. کون کون سی زمین جو آپ نے اپنا نام نہیں کروائی, کس بندے کی ٹرانسفر جو آپ نے نہیں کروائی, اور آپ کتنے نیک باز تھے جب آپ اپنی سروس میں کسٹمز کے اندر تھے, آپ کتنے نیک باز مشہور تھے, یہ بھی ہمیں پتہ ہے. آدمی اس بندے کی بات کرے جس کے کریکٹر کا نام پتا. ایک طرف آپ انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ جناب میں خاندانی طور پر امیر ہوں, میں یہ ہوں میں وہ ہوں, دوسری طرف کہہ رہے ہیں میرے بچے تو بڑی جناب وہ دیگرگوں قسم کے حالات سے گزر رہے ہیں, انہیں تو نوکری نہیں مل رہی, ان کے تو حالات ٹھیک نہیں ہے, ایک بچہ دبئی میں کام کر رہا ہے. کوئی اپنی باتوں میں تضاد ختم کریں, یا پھر آپ انٹرویو کو جناب لینے والے کو بتا دیتے کہ یہ چیز میں جو پوچھوں مجھے دوبارہ نہ پوچھنا. اور یہ جو آپ کا انٹرویو کروایا گیا نا, یہ آپ کے لب و لہجے سے لگتا ہے کہ انٹرویو کروایا گیا. ہمیں اس پہ کوئی شک نہیں کہ کروائے جا رہے ہیں, لیکن آپ اتنے کمزور بندے ہو کہ اپنی بیوی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے. سابق ہی صحیح. اس آدمی کا اتنا تو کریکٹر ہے نا کہ ریحام خان نے اس کے اوپر بک لکھ دی عمران خان کے اوپر. اس نے آج تک ریحام خان کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کی. اس کو لوگ جو مرضی کہیں, اس کی پہلی بیوی کو, عمران خان کی پہلی بیوی کے بارے میں عمران خان نے جب بھی کی اس کی تعریف کی. عمران خان نے یا اس کی تعریف کی اپنی پہلی بیوی کی, یا دوسری بیوی کے بارے میں خاموشی اختیار کی. اب تیسری بیوی ہمیں پتہ ہے وہ زیادہ دیر ساتھ نہیں چلے گی, یا وہ چھوڑ دے گی یا عمران خان چھوڑ دے گا. اب کس کو کس کے ساتھ مفادہ بستہ تھا, یہ باتیں بعد میں آئیں گی سامنے. لوگ تو جانتے ہیں آفیشلی بعد میں آ جائیں گی, لیکن یہ اس آدمی کا اتنا کریکٹر تو آپ مانیں کہ اس آدمی نے اپنی بیوی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی, اور آپ اتنے تھرڈ کلاس نکلے ہو کہ اپنی سابق بیوی کے بارے میں وہ الزام لگا دیے جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ سچ ہے, لیکن آپ کے منہ سے نہیں نکلنے چاہیے تھے. کم سے کم آپ کے منہ سے نہیں نکلنے چاہیے تھے. بہرحال کچھ دوست میرے پی ٹی آئی کے دوست اس بات کو کہتے ہیں کہ عمران خان بڑا بد نصیب ہے, اس کی کوئی بھی شادی نہیں چل سکی. تو بد نصیب عمران خان کی اپنی حرکتیں ہیں جناب, وہ عمران خان صاحب خود نہیں ہیں. اگر جمائمہ کے ساتھ نہیں چل سکی
تو وہ بھی ان کی اپنی غلطی ہے، اس کو کسی اور کے اوپر نہ ڈالیں. اور میرے ایک دوست کہہ رہے تھے اس کے بارے میں کہ جناب یہ تو بڑی حادثاتی شادی تھی اس کے ساتھ نا، بشرا بیگم پنکی پیرنی کے ساتھ حادثاتی شادی تھی. میں نے کہا نہیں، پلیز کریکٹ یور ورڈس، یہ حادثاتی نہیں تھی، یہ وارداتی شادی تھی. اب میں انٹرویو کے اوپر اس کے کچھ دوسرے فیچرز کے بارے میں بات کروں گا. خواہ ملکہ نمبر 1 تو طوطا نہیں جس طرح بولتا طوطا، میرے پاس بھی ایک افریقن پیرٹ، جیسے بات کرتا ہوں ویسے رٹی رٹائی باتیں بولتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میری زبان میں بول رہا ہے، میں فون پہ نہ ہوں، وہ خود ہی ہلو ہلو کرتا رہتا ہے. تو یہ جو طوطا ہے نا، یہ بالکل طوطے کی طرح رٹا رٹا بول رہے تھے. اور دوسری بات، جن لوگوں نے خاور ملکہ کو ویسے سنا ہے یا ان کی گفتگو پہلے سنی ہے، وہ بندے کی آواز میں کھڑا ہی نہیں تھا. اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ اس کے سر پہ کھڑے تھے کہ جو بولنا ہے یہ بولنا ہے، یا پھر یہ کہ اسے پتا ہے جو میں بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں. تیسری کوئی بات نہیں ہے، یا تو وہ خوف کے اندر تھا یا وہ جھوٹ بول رہا تھا. جھوٹ بھی بولے، خوف کے اندر بھی بولے، جو کچھ بولا نا، لیکن بڑے گندا بولے ہو تم لوگ. اور دوسری یہ بات ہے کہ فرح گوگی کو برا کہہ دینا، جمیل گوجر کو کہہ دینا سوری، برا بھلا بغیر پروف کے بات نہیں کرتے. انہوں نے یقیناً بہت کچھ کیا ہوگا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ اپنا سارا کا سارا ٹوکرا ان کو اوپر پھینک دو اور خود نیک صاف ہو کے بیٹھ جاؤ. یہ نہیں ہے. ہمیں پتہ تم کتنے نیک صاف ہو. تم لوگ، تم بہن بھائی، سب لوگوں نے اپنی کتنی جائیدادیں بنائی، سب کچھ بنایا. ٹرانسفر پوسٹنگ جو بھی ہوتا ہے پاکستان کے اندر، کسی جگہ کا کسی کا نام کروانا، انتقال کروانا، آپ لوگوں کے تو سرٹیفکیٹ کے بغیر یا آپ لوگوں کی چٹ کے بغیر تو وہاں کام ہی کو نہیں ہوتا تھا. آج بزدار کو آپ کہہ رہے ہو برا بھلا کہہ رہے ہو، تو بھائی صاحب بزدار تو آپ کے حکم کا تابع تھا. ٹرانسفر آپ لوگ کروایا کرتے تھے. وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے، ایسی ڈی سی جس علاقے کے اندر آپ کے کہنے پر لگے ہیں، وہاں پر باقی چیزیں کیا باقی رہ جاتی ہیں. اور آپ ایک طرف کہتے ہو کہ میرا وزیر اعلیٰ سے رابطہ ہی کو نہیں تھا عثمان بزدار کے ساتھ. اگر تمہارا رابطہ نہیں تھا مسٹر خاور ملکہ عثمان بزدار کے ساتھ، تو پھر آپ کو اندر کی خبریں کیسے تھیں؟ اسی پروگرام میں آپ نے بولی ہے نا وہ خبریں نہیں، تو پھر آپ کے پاس اندر کی خبریں کیسی تھیں؟ اور میں ایک چیز اور بولنے لگا ہوں اس کے اندر. آپ کہہ رہے ہو ہماری پہلی ملاقات بشرا بی بی کی بہن ہے مریم بٹو، اس کے ذریعے ہوئی تھی. اور پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ جناب فرح گوگی نے، یہ جس طرح نہیں ہوتا وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی باتیں یا کہانیاں سنتے ہیں جی، وہ اسکولوں کالجوں کے اندر وہ چوری انہوں کو جو 2 ٹیلی فون دے دیے تھے 2014 کے اندر، 2 فون دے دیے تھے، وہ فون پہ چوری عمران خان سے باتیں کیا کرتی تھی. یار آپ کس دنیا میں رہ رہے ہو؟ کن دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہو آپ؟ مجھے بتائیے. میں کوئی اتنا ہائی ٹیک بندہ نہیں ہوں، لیکن مجھے بھی پتہ ہے جی کہ گھر کے اندر اگر فون ہوں یا آ رہے ہوں یا جا رہے ہوں، یہ بڑی جلدی ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں. فون کے بل آتے ہیں جی. اس کے علاوہ آپ کی کالز ہیں ساری ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہیں. آپ فون نمبر دیں، کس نے کہاں پر کتنی دیر میں بات کی. اور آپ تو کسٹم آفیسر تھے، بہت بڑے کلیکٹر تھے آپ پاکستان کے سب سے بڑا امتحان پاس کر کے افسر لگے ہوئے تھے کہ آپ کی اتنی سینسز کام نہیں کرتی ہیں کہ میری بیوی ساری رات اگر بات کرتی ہے، میری ماں یہ کر رہی تو میں یہ ساری چیزیں کروا لوں کہ میرے گھر سے کہاں کہاں کالز ہو رہی ہیں یا کون سے نمبر میرے گھر کے ایڈریس پہ کام کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ باہر کے نمبر کے ایڈریس کے آپ لے آئے ہوں، لیکن ان چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرنا پاکستان کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے. ایک اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اون چودھری کی گواہی بڑی سچی گواہی ہے. اون چودھری نے کیا گواہی دی؟ یہی دی نا کہ عدت کے دوران شادی کر لی ہے. تو اون چودھری صاحب، آپ نے بھی جو بیان دیے ہیں، آپ کے بیانوں کی روشنی کے اندر خان صاحب بالکل وہ ہیں، لیکن خان صاحب کو ان کے سہولت کار کون ہوا کرتے تھے یہ بھی پتہ ہے. خان صاحب کے سہولت کا یہ اون چودھری ہوا کرتے تھے. اور اون چودھری روز کس ایک اور بات بتاتا چلوں، بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگی یہ بات، کہ فرح گوگی کا کنیکشن فیض حمید نے کروایا تھا پنکی پیرنی سے. جنرل فیض حمید نے وہ ان کی فرینڈ تھی فرح گوگی، یا ان کی ملنے والی تھی، جو کچھ مرضی کہہ لیں آپ، الفاظ کا لبادہ پہنانا نا، یوں کہہ لیں کہ ان کی ملنے والی تھی فرح گوگی. تو فرح گوگی نے پنکی پیرنی سے رابطہ کروایا تھا ان کا جنرل فیض نے، اور جنرل فیض نے یہ سارا پلان کیا تھا. پھر ایک بابا رحمت تھا جو حوالدہ رحمت تھا یا کچھ تھا اس طرح کا، اس کو ایک پیر بنا کے پیرنی کو پیش کیا گیا. اور فیض حمید نے ساری پیرنی کی باتیں رحمت کو بتائی تھیں. اور رحمت کہتا تھا پیرنی جی آج آپ کے گھر پہ یہ پکا ہے، آج آپ کے شوہر نے اس رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، پیرنی جی آپ گھر سے یہ بات کر کے چلی ہیں. تو پیرنی اس کی متقد ہو گئی. پیرنی ایک آگے پیر کی متقد ہو گئی رحمت کی. اور یہ بڑی گیم تھی. اور پھر یہی پنکی پیرنی عمران خان کو پیر بنا کے پیش کی گئی. ایک تو یہ پیروں مریدوں کے چکر کے پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، وہ بھی پیری مریدی بھی چل رہا تھا، وہ پاک پتن شریف والا جو خاور ملکہ ہے.
تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ پیری مریدی کے اندر یہ سارے طویز دھاگے ہمارے ملک کے خلاف کیوں چلے. کوئی ہمارے ملک میں چل جاتے, ہمارے ملک کے حق میں چلے جاتے. آپ کی پیری مریدی پاکستان کے کام کیوں نہیں آئی, صرف آپ ہی کے کام کیوں آئی, آپ کی زمینیں جائیدادیں بنانے ہی کے کام کیوں آئی. تو اگلے بلاگ میں حاضر ہوں گا. میرا خیال ہے کافی ٹائم ہو گیا. بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے بلاگ میں کسی اور ٹاپک کے اوپر میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.